أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرے، اپنے دست سوال کو پھیلایا کرے، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو جاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج جب میں آ رہا تھا تو پیٹ کی انتہائی شدید خرابی کی وجہ سے حاضری کا ارادہ جو تھا وہ ملتوی ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن فقط اس لیے حاضر ہوا کہ اس حوالے سے کوئی ان کتاب کے سامنے جو ہے وہ نہ آئے۔ چنانچہ آج آپ حضرات کے سامنے معمولی سی گزارشات کو ہی فقط پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم پیدائش آسمان و زمین ہی کے دن سے حرمت والا مہینہ قرار دیا تھا۔ ان مہینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ایک خاص اہمیت، ایک خاص وقت ہے۔ ان مہینوں میں کیے جانے والی نیکی عام مہینوں کے مقابلے میں بلند و بالا، اور ان مہینوں میں کیے جانے والے گناہ
عام مہینوں کے مقابلے میں انتہائی زیادہ گرفت کا باعث ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں تمہیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ محرم الحرام رمضان البارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے بڑے تواتر کے ساتھ اور بغیر انقطاع کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تاہم رمضان البارک کے مہینے کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کے مہینے کے روزوں کو انقطاع فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، محرم کی ایک تاریخ ہے، اس کے اندر 3 اہم واقعات رونما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول و منظور فرما کر انہیں مدینہ طیبہ ہی میں شہادت کی حلت عطا فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنے نبی کے شہر کے اندر۔ تو لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک بندہ مہاد جنگ کے اوپر جائے بغیر حلت شہادت کو پہن لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا اور ان کو اسی مہینے کے اندر حلت شہادت عطا فرما دی۔ اس مہینے کا تیسرا اہم واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ ہے، جس کی کسک آج بھی ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، محرم الحرام کی حرمت اپنی جگہ پر، اس کے فضائل و مناقب اپنی جگہ پر، اور اس میں کیے جانے والے گناہوں کی گریوٹی اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس مہینے کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں حب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقینی بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک مخصوص طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرتا رہتا ہے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی مہرباں کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی اور جنت کے حقدار ٹھہرے۔ چنانچہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع اس مہینے کے اندر بھرپور انداز سے کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے کیے جانے والی کسی بھی گستاخی کو اور کسی بھی جو اس حوالے سے کی جانے والی بے ضابطگی کا بھرپور انداز میں نوٹس لینا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جس وقت سپیکر تھے، انہوں نے ناموس صحابہ بل کو اس مہینے کے اندر ٹریول کروایا، جس کا ساتھ بہت سے علماء نے دیا۔ ہمارے اس مرکز کے اندر بھی پنجاب اسمبلی کے ایم پی آئے جنہوں نے ناموس صحابہ بل کو پرموٹ کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج بھی اسی نقطے کے اوپر کھڑے ہیں اور اس بات کو ببانگ دہل جو ہے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی اور ان کی شان اقدس میں تنقیص کو کسی بھی طور پہ گوارا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر حیار امت کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو کسی کی عزت بھی اس ملک کے اندر محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اس مہینے کے اندر جو لوگ فضائل و مناقب اہل بیت کی آڑ کے اندر اور حب اہل بیت کی آڑ کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اقدس میں تنقیص کرنا چاہتے ہیں، ہم حکام وقت کے توسط سے ان کو پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہر بات کو گوارا کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے باپ کو کوئی گالی دے میں اس بات کو گوارا کر سکتا ہوں، میری ماں کو کوئی گالی دے میں اس بات کو بھی گوارا کر سکتا ہوں، میری بہن کو کوئی گالی دے میں اس بات کو بھی گوارا کر سکتا ہوں، میرے حسب و نسب کے اندر کوئی تان کرے مجھے یہ بات بھی گوارا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کو گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان و عظمت کے اندر کسی قسم کی تنقیص کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ کا ارشاد عالی ہے، خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی۔ چنانچہ ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کی شان حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے انتہائی عزیز ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے
میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میری نفرت کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. حضرات گرامی قدر، اہل بیت کی شان و عظمت کے اندر کسی قسم کی تنقیص گوارا نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا حضرت فاطمہ الزہرا ہوں یا حضرت حسنین کریمین ہوں، ان کی شان و عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینا یہ ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کسی منافق کے دل میں تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کے دل میں نہیں ہو سکتا. لیکن مشاجرات صحابہ جہاں کہیں بھی رونما ہوئے، حضرات گرامی قدر اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی موجود تھی، اس کے پس منظر کے اندر کوئی نہ کوئی اجتہادی اختلاف موجود تھا. چنانچہ اجتہادی اختلافات کی وجہ سے ہونے والی ان لڑائیوں کو بنیاد بنا کر کسی کے ایمان کے اوپر حملہ کر دینا، اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی شان اقدس سیدنا امیر معاویہ سے بہت بلند ہے. حضرت حسنین کریمین کی شان و عظمت سیدنا امیر معاویہ سے بہت بلند ہے. لیکن سیدنا امیر معاویہ متعین جنتی صحابی ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں اس لشکر کی زیارت کی تھی جس لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے اوپر بٹھا کر عیسائیوں کے خلاف جو تھا نقل و حرکت کے لیے روانہ فرما دیا. اس لشکر کے اندر حضرت ام حرام بنت ملحان بھی شامل تھی، جن کے گھر کے اندر حضرت رسول اللہ کو یہ رویا صالحہ آیا. حضرات گرامی قدر، حضرت ام حرام بنت ملحان جو تھی وہ واپسی کے اوپر جو تھی اپنی سواری کی پشت سے گری، وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں. حضرات گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی، مسلمانوں کے امیر البحر بنے. سیدنا امیر معاویہ شان و عظمت کے لحاظ سے سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سیدنا حسن و حسین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن درجہ صحابیت کے اوپر فائز ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت رسول اللہ کے ساتھی ہیں. انہوں نے حضرت رسول اللہ کی زیارت کی ہے. اس لیے حضرت امیر معاویہ کی شان اقدس کے اندر بھی کسی قسم کی تنقیص کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. عقل مند آدمی اپنے بزرگوں کی لڑائی کے اندر نیوٹرل رہتا ہے. میرا باپ اور میرا چچا آپس میں لڑ پڑے تو ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنے چچا کو گالی دینا شروع کر دوں. تو حضرات گرامی قدر اس بات کے بھی امکانات موجود نہیں ہیں کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کرنا شروع کر دوں. حضرات گرامی قدر، ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک کے اوپر جلوہ افروز تھے. سامنے سے سیدنا حسن آ رہے تھے، سیدنا حسن کو ٹھوکر لگی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک سے نیچے اتر پڑے. آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسہ سردار ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نواسے کے ذریعے صلح کروائے گا کن لوگوں کے درمیان، فئتین عظیمتین من المومنین، مومنوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان. عظیم عظمت سے ہے، کبیر بڑائی سے ہوتا ہے. حضرت رسول اللہ نے مومنوں کے دو عظیم گروہوں کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان مشاجرات کے ہو جانے کے باوجود، تلواروں کے چل جانے کے باوجود، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کی آیت کے تحت حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ مومن رہے. بغاوت کا اس دور کے اندر آپ ان کے بارے میں اجتہادی اعتبار سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن بغاوت جو ہے اس سے ایمان کا نقص واقع نہیں ہوتا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حالت بغاوت میں نہیں ہوا بلکہ حالت صلح میں ہوا ہے. سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ حسن کی نگاہ دنیا کی سرداری کے اوپر نہیں ہے، دنیا کی زیب و زینت کے اوپر نہیں ہے، دنیا کی جاہ و عشمت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ حسن کی نگاہ اگر ہے تو آخرت کی سرداری کے اوپر ہے، جنت کی قیادت کے اوپر ہے. حضرات گرامی قدر، سیدنا امیر معاویہ دنیا سے امیر المومنین کی حیثیت سے رخصت ہوئے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ہاتھوں کے اوپر ہے. تلواروں کے چل جانے کے ایام کے اندر وہ مومن تھے، تلواروں کے چل جانے کے بعد، صلح ہو جانے کے بعد ان کے اوپر یہ تان بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر، مجھے ایک بات بتلائیے، مجھے سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت ہے،
مجھے سیدنا علی المرتضیٰ سے پیار ہے، مجھے سیدنا علی المرتضیٰ سے عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ بات بتلائیں میری عقیدت زیادہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کی عقیدت زیادہ ہے، میری عقیدت زیادہ ہے کہ علی المرتضیٰ کے بیٹے کی عقیدت زیادہ ہے، میری عقیدت زیادہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ہن وعدے کی عقیدت زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صلح کے اندر شامل تھے، چنانچہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام خلافت کے اندر سیدنا حسن کا انتقال ہوا تو حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید اس بات کا حوالہ دیا کرتے تھے، تحرکت التشیع بالعراق، تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتبوا الی الحسین لحل معاویہ بن ابی سفیان۔ حضرات گرامی قدر تحرکت الشیعۃ بالعراق، عراق کے شیعہ حرکت میں آئے، وکتبوا الی الحسین، اور سیدنا حسین کو خط لکھا لحل معاویہ بن ابی سفیان کہ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا جائے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ کے جلیل القدر فرزند اور آپ کے نواسے ہونے کے ناطے بڑا ہی عجیب جواب دیا۔ آپ نے اعلان فرما دیا انا بیننا و بین معاویہ عہد، ہمارے اور امیر معاویہ کے درمیان آپس کے اندر ایک عہد موجود ہے، اور حسین جو ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، حسین عہد شکن نہیں ہو سکتا، حسین وعدے کو توڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر بات کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان مشاجرات سے کسی صحابی کی صحابیت متاثر نہیں ہوئی۔ سیدنا علی کا درجہ بلند ہے، سیدنا حسن و حسین کا درجہ سیدنا امیر معاویہ سے بلند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کو درجہ صحابیت سے گرا دیا جائے، سیدنا امیر معاویہ کے کردار کے اندر جو ہے کیڑے نکالے جائیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو مشکوک بنا کے پیش کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار شیعہ عالم ہیں انہوں نے بھی کبھی سیدنا امیر معاویہ کی تکفیر نہیں کی، انہوں نے بھی کبھی سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ حضرات گرامی قدر اور جہاں تک تعلق ہے سیدنا صدیق کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سیدنا فاروق کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سیدنا عثمان کی بات کا، رب قدیر کی قسم ہے سیدنا صدیق و فاروق اور سیدنا عثمان جو ہیں وہ تو اسلام کے ستون ہیں، وہ تو اسلام کی عمارت کی بنیادیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا صدیق حضرت رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، ما ینبغی لقوم ان یکون فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس قوم کے اندر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی امامت کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں صبر کا اعلان فرما دیا گیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور حضرات گرامی قدر سیدنا ذوالنورین وہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا، حوالہ شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کسی کے عقد میں آ جانا بھی بڑی بات ہے، لیکن آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو پوری تاریخ انسانیت میں کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی کے عقد میں آئی ہوں، اور حضرت عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ حضرت رسول اللہ کی ایک بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں، اور حضرت رسول اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کو دیتا جاتا اور ان کے نکاح میں ان کو دیتا جاتا اور انکار نہ کرتا۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سیدنا صدیق و فاروق اور سیدنا عثمان جو ہیں وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ان سے ہمیں پیار ہے اس لیے کہ آپ اسد اللہ الغالب ہیں، آپ فاتح حیبر ہیں، آپ قاتل مرہب ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ چوتھے امیر المومنین ہیں، آپ وقت کے امام اور وقت کے لیڈر تھے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت اور اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا۔ ہم ان صحابہ کرام کی شان اقدس میں کسی قسم کی تنقید کو گوارا نہیں کرتے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کے اندر کسی تنقید کو بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ جو حکمرانان وقت کا موضوع میں نے آپ کے سامنے شروع کیا ہوا تھا اس کے اندر بھی میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرات گرامی قدر
یہ حکمرانان وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کو شاعر اللہ کا دفاع کرنا چاہیے، اور شاعر اللہ کے دفاع میں سب سے پہلے حضرت رسول اللہ کی حرمت کا مسئلہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی حرمت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ آج سے کئی برس قبل کی بات ہے جب شیعوں کے مقتدر لیڈر علامہ سید ساجد علی نقوی کو ایک پروگرام میں میرے ہمراہ بلایا گیا۔ محمد مالک نے جیو ٹی وی کے پروگرام کے اندر مجھے بھی ان کے ساتھ بلایا۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت شیعہ سنی تنازعات کی جڑ کو پکڑنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، جب میری باری آئی تو میں نے سید ساجد علی نقوی صاحب کے سامنے اس بات کو رکھا کہ ہمارا اور شیعوں کے درمیان جو اختلاف ہے، کسی مسئلے کے پر اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تفضیل علی کی بات کرتے ہیں تو آپ دلائل دے سکتے ہیں، ہم تفضیل صدیق و فاروق و عثمان کی بات کریں گے، ہم بھی دلائل دے سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس سے ہمارے آپس کے درمیان کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب اہل سنت کے تمام مکتب فکر، جن میں دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، اہل الحدیث بھی شامل ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام سے پہلے اہل بیت اعظام کا نام بڑے ہی ادب سے لیتے ہیں، لیکن شیعہ ذاکر جس وقت سٹیج کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص کا لب و لہجہ اپناتا ہے، تو اس سے لوگوں کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رسا کشی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر انتشار اور حلف شار پیدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سید ساجد علی نقوی صاحب کہنے لگے کہ یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ بعض جاہل ذاکر ہوتے ہیں جو اس قسم کا رویہ اپنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے مین سٹریم شیعہ لیڈروں کا یہ رویہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مین سٹریم شیعہ لیڈر اگر اس بات سے بری ہیں تو ذاکروں کو پابند کرنا یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ ذاکروں کو اہل سنت کے علماء تو پابند نہیں کر سکتے، آپ کو چاہیے کہ آپ اہل سنت کے علماء کے حوالے سے جہاں پر آپ نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا، وہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و عظمت کے حوالے سے بھی آپ کو کھل کے اپنے موقف کو بیان کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کہا محرم الحرام کے ایام آئیں گے، آپ مجھے امام بارگاہ میں بلائیے، میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق و فاروق کے، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسن و حسین کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ جس وقت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا دن آئے گا، یا سیدنا فاروق کی شہادت کا دن آئے گا، یا سیدنا عثمان کی شہادت کا دن آئے گا، آپ بھی ہماری مسجد میں آ کر صدیق و فاروق اور عثمان کے اوصاف کو بیان کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے یہ بات کہی لیکن سید ساجد علی نقوی صاحب اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا موقف جو ہے وہ لوہا توڑ ہے، اہل سنت کا موقف ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، اہل سنت کا موقف سمندروں کی گہرائی سے زیادہ اونچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی فقط اہل بیت کی گواہی کے ساتھ، حضور کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی فقط صحابہ کی گواہی کے ساتھ۔ ریاض حسین نجفی صاحب کے ساتھ یہاں پر لاہور کے اندر ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر حضرات گرامی قدر مذاکرہ ہوا، سما ٹی وی کے اوپر بعد میں مذاکرہ نشر ہوا۔ ریاض حسین نجفی صاحب نے یہ بات کہی، ہمارا منہج اعلیٰ ہے اس لیے کہ آپ یاروں کی بات کرتے ہیں، ہم گھر والوں کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے کلیپنگ کی۔ حضرات گرامی قدر، میری باری آئی، میں نے کہا نجفی صاحب اگر آپ کی بات درست ہوتی اور آپ کی بات مکمل ہوتی تو آپ کی بات کے اوپر سیرا چڑھانا چاہیے تھا، لیکن آپ کی بات نامکمل ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا اہل سنت جو ہیں فقط صحابہ کی بات نہیں کرتے بلکہ گھر والوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب حضور گھر میں تھے تو گواہی اماں عائشہ نے دی ہے، جب حضور گھر میں تھے تو گواہی سیدہ فاطمہ نے دی ہے، جب حضور گھر میں تھے تو گواہی سیدنا حسن و حسین نے دی ہے، لیکن جب حضور غار میں تھے تو گواہی سیدنا صدیق نے دی ہے، جب حضور سفر میں تھے تو گواہی سیدنا فاروق نے دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میں گھر میں تھا میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ ہمارا باپ یا ہمارا شوہر فلاں کمرے کے اندر موجود ہے، فلاں کتاب کو پڑھا ہے، فلاں جو ہے
تحریر کو لکھ رہا ہے، جب میں گھر سے باہر نکل آیا میری بیوی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری بیٹی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر صحن لارنس روڈ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں، ایسے عالم کے اندر جو یہاں پر ہمارے ساتھی ہیں ان کو پتا ہے میں ان کے سامنے تقریر کو کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر بات سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھائی، حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہماری کوئی نسبت نہیں ہے، ہم تو ان کے جوتوں کی ہاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے جوتوں کی ہاک سے اٹھنے والے ذرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضرات گرامی قدر ببانگ دہل اس بات کا اعلان تو کر سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھا تو سکتے ہیں، حضور کی سیرت نامکمل رہ جائے گی اگر فقط گھر کی گواہی کو مانا جائے۔ حضور کی سیرت کو مکمل کرنے کے لیے گھر بار کی گواہی کو بھی لینا پڑے گا، اور حضور کی سیرت کو مکمل کرنے کے لیے یاروں کی گواہی کو بھی لینا پڑے گا۔ اس لیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کے بیان کے لیے صحابہ کرام کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے امت کی تیسری بڑی محدثہ میری ماں، آپ کی ماں امی عائشہ ہے، جو اہل بیت کی سیدات میں شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر اور سب سے بڑے راوی امت کے اندر حضرت ابو ہریرہ اور ان کے بعد عبداللہ ابن عمر ہیں، جو اہل بیت میں شامل نہیں بلکہ حضور کے یاروں میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور کی سیرت کو مکمل سمجھنے کے لیے یاروں کی بھی ضرورت ہے اور گھر والوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی ریاض نجفی صاحب، ہم اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں، تو پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے مزید اونچی کلیپنگ کی اور یہ بات کو ہم نے وہاں پر واضح کر دیا کہ اہل سنت کا موقف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ حضرات گرامی قدر جو بین المذاہب مناقشات ہوتے ہیں، ان مناقشات کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، عیسائی جو ہوتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقید کرتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہوتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کی شان و عظمت کو بڑے کھل کے بیان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی سیرت کا بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارا مذہبی طور پہ یہ موقف اور بیانیہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جمیع انبیاء علیہ السلام کی تعظیم حضور علیہ السلام کی تعظیم کے ساتھ ضروری ہے، لیکن حضور کی تعظیم باقی انبیاء کی تعظیم کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں وہی موقف ہے کہ تم سیدنا علی کی بات تو کرتے ہو لیکن باقی صحابہ کی تنقید کیوں کرتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ کی شان اقدس کو تو بیان کیا جائے گا، لیکن جو ساتھ ساتھ جمیع صحابہ کرام ہیں ان کی شان و عظمت کو بھی بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر چلتے چلتے اس حوالے سے بھی یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کا موقف تو اپنی جگہ پر ہے، ان کی کتابیں ان کا لٹریچر تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو پڑھنا پڑھانا وہ تو ان کا اپنا کام ہے، لیکن بعض لوگ نام نہاد سنی بن کر شیعہ نوازی کے اوپر پوری شد و مت کے ساتھ کاربند نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے بدنام زمانہ، رسوائے زمانہ اور ملت کی پشت کے اوپر خنجر مارنے والا اور ملت کی عظمت کو داغدار کرنے والا اور صحابہ کرام کی تنقید کرنے والا اور معاشرے کے اندر صحابہ کرام کی نفرت کے بیج بونے والا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لیٹ ڈاؤن کرنے والا جو ہے محمد علی جیلمی مرزا، جو ہے وہ جیلم میں بیٹھا ہوا ہے، خفیہ ہاتھ اس کے پیچھے ہیں جو اس کو دھکا دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر حلف شار کو پھیلاؤ، معاشرے کے اندر انتشار کو پھیلاؤ۔ وہ آئے دن لب کشائی کرتا ہے، صحابہ کی شان و عظمت کے بارے میں ان کے مقام کو گھٹاتا ہے اور ان کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں تشکیک کی آبیاری کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام کی شان و عظمت کو بیان کرتے کرتے جہاں پر ہم اہل سنت کی نکابت کرنا چاہتے ہیں، وہیں پر مرزا محمد علی جیلمی جیسے رسوائے زمانہ اور وقت کے ذلیل ترین انسان کو یہ بات کا پیغام بھی دے دینا چاہتے ہیں، تیرا زہر اپنی جگہ پر ہے لیکن تیرے زہر کا تریاق کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ تیرے زہر کا تریاق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ صحابہ کی روشنی میں کیا جائے گا، اور اس بات کو ببانگ دول بیان کیا جائے گا جب تک ایک سنی بھی زندہ ہے، جب تک ایک اہل سنت کا فرزند بھی زندہ ہے، انشاءاللہ صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کے جھنڈے اٹھتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا پھریرا لہراتا رہے گا، سیدنا امیر معاویہ کے تدبر اور ان کی خلافت اور ان کی صحابیت کا دفاع ہوتا رہے گا، کوئی جلنے والا جلتا رہے، انشاءاللہ ہم آگے بات کو بیان کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ محرم الحرام کے اندر ہونے والے
اہم تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ حب صحابہ کا پرچار اس مہینے کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اگر مشکوک ہو جائے تو حضرات گرامی قدر ہم سیرت النبی سے کٹ کے رہ جائیں گے، اس لیے کہ صحابہ کی صداقت اور دیانت کے اوپر ہمیں اعتماد ہے اور انہی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، ان کا احترام اور ان کی عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معیار ایمان ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیرت النبی کے ترجمان ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیرت النبی کے شاہد ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان پر شک کرنا در حقیقت اپنے ایمان کو خود مشکوک کرنے والی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے زمانے کو پایا، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے دن یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ بات کہی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ان سے زیادہ محبت ہمیں ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا کہ عاشور کا روزہ گزشتہ 1 برس سے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ آپ نے اپنے انتقال پر ملال سے 1 سال قبل اس بات کا اعلان فرما دیا، اگر میں اگلے برس زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کے اندر 9 کا روزہ رکھوں گا۔ حضرات گرامی قدر، علماء کی جماعتیں اس حدیث کی تفہیم کے اندر 2 حصوں میں تقسیم ہوئیں۔ بعض علماء نے اس بات کا گمان کیا کہ شاید حضرت رسول اللہ نے 10 کے روزے کو منسوخ کر کے 9 کے ذریعے اس کو تبدیل کر دیا ہے، جبکہ علماء کی دوسری جماعت اس بات پہ رہی کہ حضرت رسول اللہ نے در حقیقت 10 کے ساتھ 9 کے روزے کو ملانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ امت کے اندر بڑی تعداد میں جمہور علماء، بڑی تعداد میں علماء 9 اور 10 کے روزے کو جمع کرنے کی حمایت میں رہے، اور بعض علماء نے 10 کی بجائے 9 کے روزے کو رکھنے کی تلقین کی۔ چنانچہ ہمیں 10 اور 9 کا روزہ رکھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ ہمارے 1 برس گزشتہ کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک تیسرا موقف بھی ہے جو ان دونوں موقفوں کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن اس کی بھی تائید کے اندر علماء کی ایک جماعت موجود ہے۔ اگر بندہ 9 کا روزہ مس کر جائے اور 10 کا روزہ رکھ لے تو یہود سے مخالفت کے لیے 11 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ساتھ یوم عاشور کا روکنے کی بھی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔